جھکا ہوا, اس کی پیٹھ پر عیسائی کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر یہودی بیٹھا ہوا. لیکن وہ یہودی دیکھ کر تو مست ہو جائے, خوش ہو جائے, لیکن اس نے چرچ کی انتظامیہ سے جا کر کہا یہ اسٹیچو بدل ڈالو جلدی سے, یہ جو مورتی ہے یہ بدل ڈالو. اس نے پوچھا آپ کون سی ریلیجن سے تعلق رہتے ہیں؟ کہا میں یہودی ہوں. کہا یہ تو آپ اچھا دیکھ رہے ہو, سب سے اونچائی پر آپ ہو. اس یہودی نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کو کندھوں پر دکھایا گیا ہے, لیکن اس کا دوسرا ایک میسج یہ ہے, یہ مسلمان اگر سجدے سے اٹھ گیا اس کی پیٹھ پر کھڑا ہوا بھی اور کندھوں پر بیٹھا ہوا بھی زمین پر آ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات سمجھ کے چلو, یہ اگر اٹھ گیا تو کئی لوگوں کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے. ہمارے محلوں میں نشہ زیادہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ سب سے زیادہ ڈرگز ہمارے محلوں میں بکتا ہے. کرنے والے لوگ وہی ہیں, کرانے والے لوگ وہی ہیں. ایسا نہیں کہ سب ہمارے بچے بگڑے ہوئے, ان کو بگاڑنے پر ایک پوری طاقت لگی ہوئی, پوری طاقت. ہم نے 8 مہینے بہت قریب سے دیکھا ہے کون کہاں سے سپلائی کرتا ہے, کس طرح سے محلوں میں پہنچایا جاتا ہے. سب بڑی طاقتیں بھی انوالو ہوتی, لیکن اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اس میں بھی دنیا یہی جانتی ہے کہ یہ محمد عربی کو, یہ شعروں کو نشہ میں رکھو. جس دن یہ ہوش میں آئے گا تو کئی لوگ مدہوش ہو جائیں. ان کو ہوش میں آنے نہ دو, ان کو نشہ کا ایڈکٹ بنا کر کے رکھو. یہ چرس, گانجا, افیون, کوکین کے دیوانے بن کر رہے. لیکن میرے عزیزو, دنیا چاہے جتنی بھی محنت کر لے, جتنی بھی طاقت لگا لے, اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے بھروسے چھوڑ دیا ہوتا تو یہ قوم کب کے ختم ہو جاتی. ہم کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں ہیں. رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو لاوارث نہیں چھوڑا, ہمیشہ رب ہمارے ساتھ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ اس دین کی حقانیت کی بنیاد پر قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے. ورنہ آپ کو میں بتاؤں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, 15-20 سال تک نشہ دے دے کر دنیا نے اس قوم کو سلانے کی کوشش کی. عربوں میں بھی دیکھو, ان کو بھی نشہ دیا گیا ہے. صرف نشہ چرس گانجے کا ہی نہیں ہوتا, انٹرنیٹ کا بھی نشہ ہے, اور اس کے ذریعے سے مال کا بھی نشہ ہوتا ہے, حسن کا بھی نشہ ہوتا ہے, منصب کا بھی نشہ ہوتا ہے. یہ سارے نشوں میں مبتلا کر کے عربوں کو سلایا. اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جو ہے نا وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے, کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے سن کیا جاتا ہے. بغیر بے ہوشی کا انجیکشن دیے ہوئے سرجری نہیں کرتا ڈاکٹر. اچھا, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا آپ نے انجیکشن تو دے دیا, بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے, لیکن کب پتا چلتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا؟ اسے کینچی مار کے دیکھتے ہیں یا اس کو چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں, ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گیا, اب کاٹ پیٹ شروع کر سکتے ہیں. یہ آپریشن تھیٹر کا اصول ہے. انجیکشن مارو, پھر تھوڑی دیر چھوڑ دو اور اس کو ہلا جھلا کر کے دیکھو کہ حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور اگر حرکت کر رہا ہے تو ابھی کاٹ پیٹ نہیں چالو, آپریشن نہیں کیا جائے گا. میرے عزیزو, یہ دنیا اسی طرح سالوں نشہ میں رکھتی ہے اور اس کے بعد چیک کر کے دیکھتی ہے کہ ابھی ہوش میں ہیں یا نہیں. اور چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی خبیث النفس کو گستاخی رسول پر ابھارا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, وہ اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ قوم مسلم امت محمدیہ کو دیکھیں کہ ابھی یہ ہوش میں ہیں کہ مدہوش ہو گئے, ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں, آوازیں آ رہی یا سو گئے. دنیا دیکھتی ہے. میں اور عالم کی بات تو نہیں کہتا, لیکن مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر کہ الحمدللہ یہاں کے بچے, یہاں کے محلے, یہاں کے آبادیاں, انہوں نے نشہ تو بہت کھلایا ہے, لیکن جب کبھی کسی کتے نے بھونکا تو ہر محلہ کھڑا ہو گیا تھا, ہر آبادی کھڑی نظر آئی. اور پھر تم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے مغرب تک ایک نعرہ گونجنے لگا, لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई की यार ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए, गुनहगार तो हुए हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, कौम मुस्लिम को हर जगह पहचाना जाता है। बहरहाल मैं बैठा था आपके पास कुछ और पैगाम लेकर, मगर शादाब पैकर साहब के जो कलाम थे उन्होंने हमारी फिक्र खिताब को महमेज दिया, और फिर गुफ्तगू को हमने, जाहिर सी बात है हम नात सुनते हैं तो उछल कूद नहीं करते। हमारा मिजाज ये है कि नात सुनो तो ऐसे तसव्वुर में मदीना आ जाए, हुजूर की बारगाह में बैठने का एहसास हो जाए कि जब शायर ये कह रहा हो कि जब वो बेहिजाब हो गए, जब शायर ये कह रहा हो जब वो बेहिजाब हो गए, दिल की कसक को उन्होंने और ऐसा छेड़ा कि दिल फिर बेकाबू हो जाए। ये मंजर कब होता है पता है? मैंने गमों की रातें देखी हैं, अंधेरियों में अपनी माँ को नहीं पुकार सकते, बाप को नहीं पुकार सकते। हमें यकीन है कि हमारी आवाजें दीवार के बाहर तक भी नहीं जा सकती, लेकिन इतना दिल में एहसास था चाहे 70 कोठरियों में बंद हो, आवाज मदीने तक तो जरूर जाएगी। ये यकीन था पुख्ता, और उस वक्त यही तलब थी जो ये कह रहे थे जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जो कांटे थे वो गुलाब बन गए। हम जैसे निकम्मों को किसने ये शोहरत दी है? ये हम जैसे नाहंजार लोगों को बहुत बड़े आलिम दीन से वाज़ व नसीहत संवाद कर रहे थे। हज़रत का एक एक जुमला कुरान और हदीस की रोशनी में हो रही थी, और हमें और आपको इस बयान से हासिल करने की ज़रूरत है। इससे पैगाम इसे यही लेकर के चल जाना है यहाँ से कि हमें और आपको जो हज़रत ने बात बताई है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज हम और आप तकरीर तो समात करते हैं लेकिन अमल नहीं करते, जिसके कारण हमारे मुआशरे में बेहयाइयों में कोई कमी नहीं आ रही है। इसलिए अज़ीज़ान मुहतरम, हम और आपको चाहिए कि जितना हो सके सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश किया करें, तब कहीं जा कर के हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। वरना हम दिन रात तकरीर सुनते रहेंगे, जलसा जुलूस करते रहेंगे, सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ कौम का पैसा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम और आपको चाहिए कि जब अच्छी बात कहीं से मिले, कहीं से सुनने को मिले, तो हमें उसे ले लेनी चाहिए और अपने आप पर अमल में लाना चाहिए।